الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لاق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگیری درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستو، بزرگ، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ جو حج سے متعلق ہے آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے رب ذوالجلال جو کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، جس مہینے سے یا جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور حج کے ایام ہی حج کے مہینے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج یہ اشہر حرم ہی یعنی حج کے مہینے ہی. لوگ رمضان کے بعد آج کی طرح تیز رفتار سواریاں پہلے نہیں تھی تو لوگ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی یا کچھ لوگ پیدل بھی نکل جاتے تھے تو ایک لمبا عرصہ لگتا تھا، لمبی مدت لگتی تھی، وقت لگتا تھا. تو شوال ہی سے جو ہے حج کی تیاریاں کرتے اور نکل جاتے تھے حج کے سفر پر. تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر بنگلور سے مجھے
گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعرات کو پہلا قافلہ جو ہے، جمعرات کے دن ہی 2 قافلے جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ المنورہ پہنچے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمارے شہر سے، ہمارے ریاست سے، صوبے سے، دنیا کے چپے چپے سے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، تاکہ اسلام کا جو 5واں اہم رکن ہے جسے حج کہتے ہیں، فریض حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے کعبۃ اللہ پہنچ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ حج سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے جو ہے آئیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حج کا کوئی تربیتی پروگرام نہیں ہے، حج کا طریقہ نہیں بتاؤں گا میں، لیکن جو یہ سفر حج ہے یہ معمولی سفر نہیں ہے اور معمولی عبادت نہیں ہے، یہ سفر بھی عظیم ہے اور یہ عبادت بھی بڑی عظیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین حجاج کرام کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اور جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حج کے اس موقع کی مناسبت سے بڑی نصیحت کی باتیں اور بڑے اسباق اور بڑے دروس اللہ رب العالمین نے اس حج کے سفر میں رکھے ہیں۔ اور آئیے آج کے خطبے میں ہم معلوم کریں کہ حج کے سفر میں اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے کیا سبق رکھے ہیں اور کون سے اہم سبق ہیں۔ محترم حاضرین، ہم جب دیکھتے ہیں اور پورے حج کا جو ہے بڑے دقت کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سفر حج میں جو پہلا سبق، پہلا درس حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے رکھا ہے وہ توحید کا سبق ہے، وہ توحید کا درس ہے۔ اور توحید یہ مسلمان کے لیے جنت میں داخلے کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین حاجیوں کو بلا کر کے اور غیر حاجیوں کو حج کے تعلق سے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین توحید کا سبق اور توحید کا درس اللہ رب العالمین ان کے لیے رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب حاجی احرام پہنتا ہے، حاجی احرام پہنتے ہیں اور میقات پر پہنچتے ہیں، اور جیسے میقات کے قریب پہنچتے ہیں ان کو جو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، جو نعرہ بلند کرنا ہوتا ہے، جو جملے انہیں ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ توحید کا نعرہ ہے، وہ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا اسے اقرار کرنا پڑتا ہے اور اسے کہنا پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسے بار بار اقرار کرنا پڑتا ہے حاجی کو، اے اللہ تیری ذات میں، تیری عبادت میں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی، تو اپنی ذات میں بھی، تو اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اسے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ سمجھو حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے، حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے، طواف شروع کرنے کے لیے اسے کیا کہنا پڑتا ہے؟ اسے یہ نعرہ بلند کرنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، میں شروع کر رہا ہوں، میں طواف شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس اللہ کے نام سے جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، اس اللہ کے نام سے میں اپنا طواف شروع کر رہا ہوں۔ لہذا وہ طواف شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بلند اور بالا ہونے کا اقرار کرتے ہوئے وہ طواف کو شروع کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حجر اسود کے پاس دوبارہ جب پہنچتا ہے پھر جو ہے اللہ اکبر وہ کہتا ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے پھر اسے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے برابر کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب صفا پر پہنچتا ہے، صفا کی پہاڑی پر پہنچتا ہے حاجی، طواف مکمل کرنے کے بعد جب صفا پر پہنچتا ہے اسے یہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سارے کے سارے کلمات میرے بھائیوں توحید 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 کا سبق سکھاتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔
اسی طرح سے مروہ پر پہنچتا ہے، وہاں پر بھی اسے یہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں، توحید کا یہ نعرہ اسے بلند کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ بنا میں پہنچتا ہے، عرفات پہ پہنچتا ہے، اور عرفات پہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ یہ اصل حج ہے۔ یہ جس آدمی کا عرفہ مس ہو گیا، جو آدمی عرفات کے میدان میں پہنچ نہیں پایا، مغرب سے پہلے اگر وہ نہیں پہنچا، کم سے کم اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سعودی حکومت کیا کرتی ہے، ایسے لوگ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی لوگ جو ہے ایسیوں میں رہتے ہیں، ایسیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مینا کے میدان میں ان کو نہیں لے کے جاتے، ان کو مینا کے میدان میں نہیں لے کے جاتے، جو بہت سخت بیمار رہی ہے، ایسیوں میں ان کو رکھا گیا ہے۔ لیکن عرفہ کا دن جب آتا ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ آتی ہے، حجاج کرام عرفات کے میدان میں جب ہوتے ہیں، ان کو ایمبولینس میں جو ہے باقاعدہ رکھ کر کے ایسیوں کی جو ہے باقاعدہ یونٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایسے ایمبولینس میں جو سووں کی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، اب اسی ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے، ایسے حاجیوں کو جو بیمار ہیں، ایسیوں میں ایڈمٹ ہے، ان کو باقاعدہ ایمبولینس میں لے کر کے عرفات کے میدان میں ان کو لے جایا جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے پھر ان کو لا کر کے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کے میدان میں پہنچنا حاجی کا ضروری ہے، اور یہی اصل حج ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ جب عرفات کا دن آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، اس دن آپ کو بے شمار دعائیں آپ کو کرنی پڑیں گی آپ کو، لیکن پیارے نبی نے فرمایا میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء نے عرفات کے میدان میں جو دعا پڑھی ہے، وہ دعا کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیا ہے؟ توحید کا اقرار، توحید کا نعرہ، توحید کے کلمات اسے ادا کرنے پڑتے ہیں، توحید کا اقرار اسے کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد عرفات سے اسے مزدلفہ وہ پہنچتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آتا ہے 10 تاریخ کو، اور آ کر کے اسے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں، شیطان نہیں، جمرات ہے، جمرات کو کنکریاں مارنی پڑتی، اور جمرات کو کنکری مارتے ہوئے بھی اسے کیا کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے وہ کنکریاں جو ہے مارے گا، قربانی دے گا، جانور ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جانور ذبح کرے گا۔ الغرض قدم قدم پر اللہ رب العالمین حاجیوں کو بلا کر کے ان کی توحید کی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کو وہاں پر بلا کر کے یہ بات سکھانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلا جو سبق ہے، پہلا جو درس ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے لیے جو حج میں رکھے ہیں، غیر حاجیوں کے لیے بھی وہ جو ہے درس توحید ہے، توحید کا سبق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ لہذا چلے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق، دوسرا درس اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے جو رکھا ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے اللہ کے نبی کی اتباع۔ کسی بھی عمل، کسی بھی نیک عمل میں اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کا طریقہ ضروری ہے، نبی کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اتباع رسول کسے کہتے ہیں، نبی کی اتباع کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس وقت سکھاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے یہاں سے، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے، جدہ پہنچ رہے ہیں، حاجی کیا کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، اپنے مقام سے، گھر سے یا ایئرپورٹ، جو بنگلور کے ایئرپورٹ سے جو ہے احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں۔ کیوں احرام باندھ رہے ہیں بھائی؟ احرام کیوں باندھے؟ آپ اپنے من مانی، اپنے پسند کپڑوں میں جو ہے آپ جا سکتے ہیں نا؟ نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے کہ حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، جب جو ہے میقات پر پہنچ رہا ہے تو اسے کیا ہے، احرام کی حالت میں اسے پہنچنا ہے۔ اسے احرام، بغیر احرام کے وہ میقات کو پار نہیں کر سکتا وہ۔ اب چونکہ جدہ سے پہلے یلملم وہ جو جگہ ہے، وہ ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ جگہ آ جاتی ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں حجاج کرام ڈائریکٹ جو فلائٹ سے جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ سے یا یہاں گھر سے ہی احرام باندھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اگر وایا فلائٹ ہے،
بحرین جا کر کے، مسقط جا کر کے آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں 2-3 گھنٹے کا وقت ہے تو حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر کے وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ کیوں احرام باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے، نبی کا طریقہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں مکہ پہنچتے ہی، مکہ پہنچنے کے بعد حجاج کرام جو ہے آرام سے سو نہیں جاتے، کھاتے پیتے ایسی زندگی نہیں گزارتے۔ وہ سب سے پہلے پہنچتے کہاں ہیں؟ وہ سب سے پہلے ان کی تڑپ ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، اللہ کی اس عظمت والے گھر کا دیدار کریں، اور وہاں سب سے پہلے پہنچے۔ اور جو وہاں پہنچتے ہیں حجاج کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ کیا کر اللہ کے نبی نے بتایا؟ آپ طواف قدوم میں ہیں، پہلا طواف آپ کا شروع ہو رہا ہے، تو حاجی کیا کرے گا؟ عمرہ کرنے والا یہ سیدھا جو کندھا ہے یہ کھلا رکھے گا، یعنی کب استوا کہتے ہیں اسے، چادر کو یعنی سیدھے بغل کے نیچے سے لے کر کے ڈال لے گا، اور سیدھا جو کندھا ہے یہ کھلا رہے گا۔ یہ کیوں کھلا رہے گا؟ یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا ہے، اور آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ چکر شروع کر رہے، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ آپ حجر اسود سے، رکن یمانی سے نہیں شروع کر رہے، حجر اسود ہی سے شروع کر رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طواف جو شروع ہوگا وہ حجر اسود ہی سے شروع ہوگا۔ اسی طرح سے شروع کے جو 3 چکر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کو چاہیے وہ جو ہے رمل کریں، یعنی تھوڑا تیز رفتار سے چلیں، سینہ تان کر کے تیز رفتاری کے ساتھ چلیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اللہ کے نبی نے ایسے ہی کہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارے فلاں امام مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے ہم ایسے کریں گے، فلاں امام صاحب نے ایسے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے عمل ویسے ہی وہاں پر ہوگا۔ 7 جو ہے چکر مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں سے مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے پڑھ کر کے دکھایا، اور مسنون یہ ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا۔ میرے بھائیو، آپ کو اگر میں پوری تفصیل بتاؤں نا تو قدم قدم پر اللہ رب العالمین وہاں بلا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ حج ہی نہیں بلکہ آپ زندگی میں جو عبادت بھی کریں، جو نیکی کا کام بھی کریں، میرے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے، وہی ہمارے پاس قابل قبول ہے۔ حج کا موسم آتا ہے، پہلے جانے والے حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کر کے جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں، نارمل لباس میں آ جاتے ہیں، اب وہ جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں۔ جب 7 تاریخ آتی ہے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ 8 تاریخ کو ان کو مینا پہنچنا ہے، مینا کے میدان میں پہنچنا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے، ہر حاجی کو معلوم ہے، ہر آدمی جانتا ہے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا ادا کرنا دوسری مساجد میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن جیسے ہی 8 تاریخ آتی ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ آتی ہے، اس 8 تاریخ سے پہلے کعبۃ اللہ کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، مکے کی پوری گلیاں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں۔ 8 تاریخ کی فجر جیسے ہی ہو جاتی ہے پورا حرم خالی ہو جاتا ہے، مکہ خالی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سب مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں مینا نہیں جاتا، میں کیا کمانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں حرم میں نماز پڑھوں گا، ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، میں نے کیا ثواب کما لوں گا، میں ہی رہوں گا، مینا کے میدان میں نہیں جاؤں گا، عرفات کے میدان میں نہیں جاؤں گا، تو کیا ہوگا؟ حج ہوگا اس کا؟ نہیں۔ 8 تاریخ جیسے ہی آتی ہے حجاج کرام پورے کے پورے مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز مینا میں پڑھتے ہیں۔ یہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جو ہے سفر شروع کرتے ہیں کہاں؟ عرفات کے میدان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عرفات وہ بھی میدان ہے، مینا یہ بھی میدان ہے، یہ بھی یہاں ٹینٹ ہے، اور وہاں جو ہے اب ٹینٹ ابھی لگائے جا رہے ہیں، سمجھے؟ یہ بھی میدان ہے، وہ بھی میدان ہے۔
लोग अगर ये कहें कि भाई अब ये मैदान से वो मैदान कोई को जाना, वो मैदान से वो मैदान को क्यों जाना, एक ही मैदान में बैठे रहेंगे, नहीं। अल्लाह के नबी का अमल है, नबी ने तरीका बताया है। 9 तारीख को अरफात के मैदान में रहेंगे। कब तक रहेंगे? वहाँ ज़ोहर असर की नमाज जमा बैन सलातैन अदा करेंगे और उसके बाद दुआ में लग जाएंगे। मगरिब का वक्त हो जाएगा, सूरज गुरूब हो गया। हालांकि हुक्म हम तमाम को क्या है, सूरज गुरूब होते ही मगरिब की नमाज अदा करो। लेकिन वहां पर लाखों की तादाद में मुसलमान एक मैदान में जमा है, सूरज गुरूब हो गया है, क्या मजाल के कोई आगे बढ़ करके मगरिब की नमाज पढ़ ले वाला, क्या मजाल के आगे बढ़ करके मगरिब की नमाज अदा कर ले। क्यों? अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा, प्यारे नबी ने बताया मगरिब की नमाज सूरज गुरूब जरूर हो गया है, मगरिब के बाद ही आपको निकलना है। गेट बंद कर दिए जाते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद गेट ओपन होता है, लोग निकलते हैं यहाँ से। प्यारे नबी की तालीम ये है कि मुज़दलिफा पहुंच करके मगरिब और इशा की नमाज जमा बैन सलातैन अदा करो। हुज्जाज इकराम वक्त हो गया है, नहीं पढ़ते, क्यों? अल्लाह के नबी का अमल है। वो जो है मुज़दलिफा जाते ही मगरिब और इशा की नमाज जमा बैन सलातैन अदा करते हैं। और वहाँ पर हालांकि देखिए वो भी मैदान है, वो भी मैदान है, ऐसे मालूम होता है कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान में मुर्दे अंदर होते हैं, यहाँ ऊपर जो है लोग सोए रहते हैं। चटेल मैदान, खुली छत, आसमान के नीचे लोग आराम करते हैं, सोते हैं। अब आदमी इबादत के लिए गया है वहां पर, देखिए जरा गौर कीजिए, वहां गया है आदमी नेकियां कमाने के लिए, सवाब की नीयत से वहां पर गया हुआ है, मुज़दलिफा के मैदान में पहुंचा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया वहां हुज्जाज इकराम रात में इबादत नहीं करेंगे, आराम करेंगे वहां पर। आराम, प्यारे नबी अमल करके दिखाए, आराम करके। अल्लाह के नबी ने आराम किया, क्यों? 10 तारीख को उनको बहुत सारे काम करना होता है जिसमें हाजी थक जाता है। अल्लाह के नबी आराम किए। फजर की नमाज से पहले अल्लाह के नबी बड़े दुआएं करते रहे। फजर की नमाज पढ़े अल्लाह के नबी, कब तक नमाज पढ़, नमाज के बाद दुआओं में लगे रहे। सूरज तुलू हो गया, उसके बाद अल्लाह के नबी क्या करे, फिर वहां से निकले, फिर मीना को आ गए, मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, फिर मीना के मैदान में। मेरे भाइयों, ये जो तरतीब है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। अल्लाह ताला हाजियों को ये बताना चाहते हैं, सिर्फ हज ही नहीं बल्कि आप नमाज पढ़ना चाहे, रोजा रखना चाहे, ज़कात देना चाहे, कुर्बानी करना चाहे, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक करो। ये सबक अल्लाह ताला हाजियों को वहाँ सिखा कर भेजते हैं। तौहीद के बाद दूसरा जो सबक है वो इत्तिबाए सुन्नत, नेकी के काम में अल्लाह के नबी का तरीका क्या है, नबी की पैरवी, नबी की सुन्नत क्या है, उसके मुताबिक अमल करेंगे, अल्लाह के अमल कबूल होगा। तीसरा जो सबक है अल्लाह ताला हाजियों को बुलाकर जो देना चाहते हैं मेरे भाइयों, इत्तिहाद और इत्तेफाक का दर्स, इत्तिहाद और इत्तेफाक का सबक अल्लाह ताला वहाँ सिखाना चाहते हैं और ये दर्स देना चाहते हैं। गुज़िश्ता महीना जब मैं आप अहबाब के सामने खुतबा देने के लिए आया था, आपके सामने इत्तिहाद और इत्तेफाक के फवायद क्या हैं और नुकसानात क्या है, इसी उन्वान पर मैंने खुतबा दिया था। देखिए अल्लाह ताला 5 वक्त नमाजों में मकामी लोगों को, जुमा में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को, ईदैन में पूरे गाँव के लोगों को एक जगह में जमा करके और फिर हज के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के चप्पे चप्पे से अल्लाह ताला लोगों को बुलाकर एक जगह जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको इत्तिहाद और इत्तिफाक का सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें देना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, उनका अलग तहजीब है, उनकी ज़बान अलग है, उन अलग रंग रूप के लोग हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब आपके बाजू आकर बैठ जाते हैं, अमेरिका का कोई जो है, यूरोप का गोरा आदमी भी बैठा हुआ है, अफ्रीका का काला आदमी भी बैठा हुआ है, बाजू बैठते हैं, देखते हैं तो खुशी होती है। और ज़बान नहीं आती, एक दूसरे को पहचानते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपके ज़बान से क्या निकला, उनकी ज़बान से अस्सलाम वालेकुम क्या निकला, दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है कि कौन से मुल्क के लोग हैं, ना ज़बान जानते हैं, ना जो है उनके तौर तरीके जानते हैं। बाज़ नमाज में बेड़ा हुआ सलाम करते ही जो है दोषी हो जाए, ताल्लुकात हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह
लोगों को इत्तिहाद और इत्तिफाक का दर्स देकर भेजते हैं। यहाँ जो सबक तुमने सीखा है जा करके वहाँ पर ऐसे जिंदगी गुजारो। वहाँ ज़बान अलग होने की वजह से, तहजीब अलग होने की वजह से हो सकता है तकलीफ हो आपको, लेकिन आप हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। वहाँ जाकर के भी आप जो है एक दूसरे के मिजाज को, जो हर आदमी का मिजाज अलग होता है, उसे बर्दाश्त करो और इत्तेहाद और इत्तेफाक को हाथ से जाने ना दो। ये सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन देकर भेजते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों एक और सबक जो हाजियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ देते हैं और दूसरे लोगों को भी जो देखते हैं, जो हज के ताल्लुक से मालूमात रखते हैं, अल्लाह ताला जो है उनको ये सबक देते हैं। वह जगह ऐसी जगह है, अल्लाह ताला के दरबार में जब कोई पहुंचता है वो अपने इलाके का बादशाह होगा, वो अपने इलाके का हाकिम होगा, वो अपने इलाके का करोड़पति होगा, वो अपने इलाके का कोई बड़े से बड़े ओहदे और मनसब वाला होगा, कोई गरीब होगा, कोई फकीर होगा। अल्लाह अकबर। जब उस दरबार में अल्लाह ताला बुलाते हैं तो किस हालत में बुलाते हैं उनको? उनके अपने मकामी अपने कीमती कपड़ों को उतार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते? एहराम की चादरों में अल्लाह ताला उनको बुलाते हैं और अल्लाह ताला बुलाकर ये बताते हैं मेरे दरबार में सब बराबर बराबर है। तू बादशाह होगा, तो अपने इलाके का हाकिम होगा, फला होगा, फला होगा, मेरे दरबार में आते ही सब जो है बराबर बराबर है। अल्लाह ताला जो है ये बराबरी का, मसावात का अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कदम कदम पर जो है सबक देते हैं। हालांकि मुख्तलिफ खानदान के, मुख्तलिफ कबीलों के लोग होते हैं, हर लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, अल्लाह के दरबार में जब पहुँचते हैं सब बराबर बराबर हो जाते हैं। एक साथ जो है तवाफ कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल तवाफ नहीं है, और जो है सही जब करते हैं स्पेशल उनके लिए कोई जो है सही नहीं है। गरीब भी साथ में जो है सही कर रहा है, वो बड़ा हाकिम भी जो है वो सही कर रहा है। इसी तरह से मिना के मैदान हो, अरफात का मैदान हो, मुज़दलिफा का वो मैदान हो, मेरे भाई कंकरियां मारने का मकाम हो, हर आदमी के बराबर एक हाकिम को भी, एक मालदार को भी, एक करोड़पति को भी, एक बड़े से बड़े आदमी को भी जो है आम आदमी के बराबर हर काम जो है उसे करने पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं दुनिया में लोगों के नज़दीक ऊंच नीच होगा, अल्लाह के पास ऊंच नीच नहीं है। जो तकवा में आगे है अल्लाह ताला के पास उसका मकाम बहुत ऊंचा है। इसी तरह से मेरे भाइयों अल्लाह ताला जो है हाजियों को वहाँ बुलाकर एक और सबक जो देना चाहते हैं वो ये है कि हर हाजी जो एहराम की दो चादरें पहनता है, एहराम की जो दो चादरें पहनता है, हाजी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताते हैं आज तुम अपने मुल्क को छोड़कर गए हो, अपने कारोबार को छोड़कर गए हो, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गए हो, अपने माँ बाप को, भाइयों को, खानदान कबीले को, शहर को छोड़कर गए हो, एक लंबे सफर पर रवाना हुए हो। एक वक्त ऐसे भी आएगा आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये लंबा सफर जरूर है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक और इससे लंबा सफर आने वाला है, इसमें आपको तने तनहा जाना है और सफर आखिरत है। अल्लाह ताला जो है ये सबक उनको देना चाहते हैं और साथ साथ एहराम की जो दो चादरें हैं अल्लाह ताला इसके जरिए उनको ये सबक देना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं, ऐ हाजी आज तो अपने अपने जिस्म के सारे कपड़ों को निकाल दिया है, सारे कपड़ों को निकाल दिया है, एक एहराम की चादर बांध लिया है और एहराम की और चादर जो है अपने कंधे पर डाल लिया है। याद रख जब तू सफर आखिरत पर रवाना होगा इसी तरह तेरे सारे कपड़े निकाल लिए जाएंगे, तेरे सारे कपड़े निकाल लिए जाएंगे, तू नहीं निकालेगा, लोग निकालेंगे और तीन चादरों में तुझे लपेट करके रुखसत कर देंगे, सफर पर रवाना कर देंगे। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन सफर हज पर जाने वाले हुज्जाज किराम या उन जाने वालों को देखने वालों को अल्लाह ताला सबक देते हैं। देखो आज ये दो चादरें पहन करके सफर हज पर जा रहा है, एक वक्त ये भी आएगा जब इसके कपड़े निकाल करके जो है तीन चादरों में लपेट करके इसे रुखसत कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मौत की याद अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलाना चाहते हैं और मौत का सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सिखाना चाहते हैं। मेरे भाइयों वक्त जो है गुजर रहा है, दो बातें और हमारे सामने रह गई हैं। एक और सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हाजियों के लिए रखा है, दूसरों के लिए रखा है, वो ये है अल्लाह कहते हैं देखो दीन के साथ दुनिया को लेकर चलो, दीन ये भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है, लिहाजा आप दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर के चलो।
آپ حج کے تعلق سے جب قرآن مجید میں آیات پڑھتے ہیں، جیسے ابھی آیت ہمارے سامنے آئی الحج اشہر معلومات، آگے پڑھتے جائیں گے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وہاں پہنچنے کے بعد نیک لوگ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، دنیا ہے دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ سے مانگو، اس کے لیے کوشش کرو، دعائیں کرو، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اللہ سے مانگو، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو۔ آپ اگر جو ہے دین کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے لیے محنت نہیں کی، آپ نہیں کمائے، آپ فطرے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا آدمی بھوکا رہ کر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کے آدمی جو ہے فطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا آدمی حلال کھائے گا، اچھی عبادت میں وہ کرے گا، محنت کرے گا حلال کا، تو لہذا اللہ رب سبق اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجی جب حج کے لیے جا رہا ہے، وہاں وہ مینا کے میدان میں رہتے ہوئے، مینا کے میدان میں عبادت کرتے ہوئے، وہاں سے عرفات کے میدان میں جا کر عبادت کرتے ہوئے، مزدلفہ کے میدان میں جانے کے بعد، پھر مینا میں آنے کے بعد حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے وہ تجارت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حاجی حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلو، اور دین دنیا کے تعلق سے خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھو کہ حلال اور حرام میں تمیز ہونا چاہیے، جائز اور ناجائز میں تمیز ہونا چاہیے، پاکی اور جو ہے گندگی میں جو ہے اچھی اور بری چیز میں تمیز ہونا چاہیے۔ اور آخری سبق جو آپ کے سامنے ہمارے آج کے خطبے میں آ رہا وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین حاجیوں کو بلا کر یہ سبق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ کی جو شعائر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، توحید کی عظمت کی جو نشانیاں ہیں، جیسے کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی نشانی ہے، توحید کا مرکز ہے وہ، اور جو ہے کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، مینا کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ، یہ جمرات، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ شعائر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے شعائر کا احترام کرو، اس کی عظمت کا جو ہے پاس و لحاظ رکھو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر کے بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، میں نے صفا مروہ کے جو پہاڑیاں جہاں ہیں وہاں جا کر گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مقدس مقامات ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، مینا کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہمارے ماما جو ہے ابھی حج عمرے پر گئے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے اتوار ہی کو واپس آئے، وہ بتا رہے تھے کہ حالات ایسے لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہے مکہ کی گلیوں میں چھپ کر کے سگریٹ پیا کرتے تھے، سگریٹ پیتے لوگ، یہ بنگالی وغیرہ کیا کرتے ہیں، چوری سے بیچتے، اور وہ مکے کی گلیوں میں چوری سے چھپ کر کے بیٹھ کر سگریٹ پیا کرتے۔ اب جو ہے کہ حرم کے باہر کا جو علاقہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دھڑلے سے لوگ وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ حالات ایسے میرے بھائیوں، آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے شعائر کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ مساجد ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے نشان شعائر ہیں، یہ اس کا احترام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، بے حرمتی سے بچنا چاہیے، ورنہ جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں بھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے خطبہ جمعہ کی شکل میں رکھی۔ اللہ رب العالمین نے حج کے سفر میں حاجیوں کے لیے، غیر حاجیوں کے لیے اتنے بہترین اسباق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو پوری تیاری کے ساتھ اور جو ہے پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو حج کو جاتے ہیں، ان کو جو ہے یہ سارے اسباق معلوم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جو رسمی طور پر لوگ جاتے ہیں
بچوں نے بھیج دیا، بوڑھے ماں باپ چلے گئے، ان کو کیا رکن ادا کرنا ہے، کہاں جانا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مینا میں گم گئے تو پھر جو ہے مینا میں ملتے ہیں، عرفات میں گم گئے تو پھر جو ہے مینا کے میدان میں ملتے ہیں۔ یہ جو ہے ارکان ان کے چھوٹ جاتے ہیں، بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ جاتے ہیں واپس جو ہے کھجور پانی یہ جانی مازہ فلاں فلاں لے کے آتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم حج کو جا کر آ گئے۔ لہذا اس کی تیاری کرنا چاہیے پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے، قدم قدم پر یہ اسباب اسے جو ہے یاد آتے رہتے ہیں، اور واقعی ان اسباب کو سیکھ کر یاد کر کے جو ہے وہ آتا ہے، اسے اپناتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین جو احباب حج کے لیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بار بار حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک حج بیت اللہ کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کم سے کم جو غریب احباب ہیں، جو حج جن پر فرض نہیں ہے، کم سے کم اللہ رب العالمین عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ صحیح معنی میں جو حجاج کرام حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم تمام احباب کو بھی حج کے سفر سے، حج کی عبادت سے جو اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔